سب کو یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشیاں مبارک ہوں۔ ایک دوسرے کو کہیں ہیپی برتھ ڈے جیسس۔ ہیپی برتھ ڈے جیسس۔ ہیپی برتھ ڈے جیسس۔ ایک دوسرے کو سلام کریں، ہم ایک دوسرے کو سلام کریں۔ یسوع کی سلامتی آپ پر ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت ہم سب پر ہو۔ آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ ہلیلویا۔ آپ کب سے یسوع مسیح کا جنم دن مبارک مناتے آ رہے ہیں؟ شاباش سب بتائیں، اپنا نام بتائیں۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ ہم یسوع کا جنم دن کیوں مناتے ہیں؟ شاباش اور آمین۔ ہم یسوع کا جنم دن اس لیے مناتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے۔ آئیے اس کے لیے تعلیم دیں۔ ہلیلویا۔ اپنی جتنے نبی پیغمبر جتنے بھی آئے وہ آئے اس روئے زمین پر اور مر گئے اور خاک میں مل گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح قبر میں سے زندہ باہر نکلا، اور اس لیے ساری دنیا میں اس کا شہرا ہے کہ وہ زندہ اور نجات دہندہ خداوند ہے جو قبر موت اور شیطان پر فاتح ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر آج اس کے جنم دن کی خوشیاں منائی جاتی ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے اور اپنے لوگوں میں موجود ہے۔ آمین ہلیلویا۔ وہ کلام خدا ہمارے لیے مجسم ہوا اور اس روئے زمین پر آیا تاکہ ہم سب جو انسان ہیں، وہ کلام انسان بنا تاکہ ہم جو انسان اس پر ایمان لائیں ہم جلالی بن جائیں۔ ہلیلویا۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے اور وہ میری خاطر اس روئے زمین پر آیا تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو۔ اس نے میرے لیے اپنی جان شریف کر دی اور وہ زندہ ہو گیا، اور کتنے بابرکت ہم لوگ ہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو زندہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ اب تک کبھی نہیں مرے گا۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس روئے زمین پر بھیجا، اس لیے یہ جو 66 کتابیں ہیں یہ خدا کے وعدوں کی تکمیل کا پروف ہے۔ ہلیلویا۔ بائبل مقدس جو کہ 66 کتابوں پر مشتمل ہے، یہ اس بات کا پروف ہے کہ جو کچھ 39 کتابوں کے اندر قرآن عہد نامہ کے اندر لکھا گیا وہ ساری باتیں یسوع مسیح میں پوری ہوئی۔ جو کچھ نبیوں پیغمبروں نے پیشن گوئیاں کی تھی وہ پوری ہوئی۔ جو کچھ خدا نے کہا وہ ساری باتیں یسوع مسیح میں آ کر پوری ہوئی، اور کتنے مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ ہلیلویا۔ وہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ بڑے بابرکت لوگ ہیں۔ کون کون مسیحی ہے ہم میں سے؟ ہلیلویا۔ کتنے خوش قسمت ہے، پھر اپنے لیے تالیاں بجائیں۔ ہلیلویا۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب ہم خدا کے پاک کلام کو کھولیں گے اور اس کے 4 باب کی 2 آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ بائبل مقدس میں سے پہلا یوحنا کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت سے ہم خدا کے پاک کلام کی تلاوت سنیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے:
خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ اے بچوں، تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ وہ دنیا سے ہے، اس واسطے دنیا کسی کہتے ہیں اور دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، ہیلیلویا۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے آج کے دن کی مناسبت سے ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ یسوع مسیح کو خدا نے اس لیے بھیجا تاکہ ہم زندہ رہیں۔ ہیلیلویا۔ خدا زندہ ہے اور وہ چاہتا ہے اس کے بچے بھی زندہ رہیں۔ ہیلیلویا۔ جب خدا نے آدم کو بنایا اور اسے باغ عدن کے اندر رکھا تو ہم سب جانتے ہیں خدا نے انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر اور اپنی مانند پیدا کیا۔ ہیلیلویا۔ تو اگر خدا زندہ ہے عبدالآباد، تو جس چیز کو اس نے بنایا ہے، جن بچوں کو اس نے پیدا کیا ہے، خدا چاہتا اسی مقصد کے لیے، خدا کا پلان یہی تھا کہ انسان اس کی طرح بھی ہمیشہ زندہ رہے۔ خدا کا منصوبہ انسان کو بنانے کا یہ تھا، پر انسان مر کیوں گیا؟ موت کیوں آئی؟ کیونکہ انسان نے خدا کی نافرمانی کی۔ اور خدا نے جو باغ کے بیچ میں درخت لگایا تھا نا، وہ نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا کہ پتہ چلے یہ نیک ہے یا بد ہے۔ تو اگر خدا نے کہا تو نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا تو تو مرا، تو انسان نے خدا کی نافرمانی کی اور وہ اس پھل کو کھا کر موت کے منہ میں چلا گیا، اور خدا نے بھی اس کو باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ اب بڑی غور طلب بات ہے، خدا نے اس کو جب باغ عدن سے نکالا تو خدا نے کہا تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ خدا نے بنایا کس لیے تھا؟ تاکہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، کیونکہ خدا زندہ ہے، اور اس نے جس کو کریٹ کیا، جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا،
جس کے اندر خدا کا روح گیا، جس کے اندر خدا کا روح آ جاتا ہے، وہ مر نہیں سکتا۔ اور یہاں پر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں پر جو کلام خدا ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جو آج کا انجیلی پیغام ہے ہمارے لیے، کہ ہم آج کیوں خوش ہیں، آج ہم کیوں شادمان ہیں، کیونکہ یسوع مسیح اس روئے زمین پر جب پیدا ہوا تو اسی باغ عدن کے اندر وہ خدا کے وعدے کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے، جو آدم کو نکالنے سے پہلے خدا نے وہاں پر اعلان کیا، اور خدا نے کہا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان، میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ کس سے کہا؟ شیطان سے، ابلیس سے، اس پرانے سانپ سے، اس اژدہا سے، اس شیطان سے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس نے اس انسان کو جس کو خدا نے بنایا اور پیدا کیا تھا، جس کے اندر خدا نے اپنا روح پھونکا تھا، اس انسان کو گمراہ کس نے کیا؟ اس انسان کو کس نے گمراہ کیا؟ ذرا غور سے میں نے کہا بات ذرا سنی، بڑی توجہ والی بات ہے، آج شیطان پر بھاگ کے جاتے ہیں۔ کس نے گمراہ کیا اس کو؟ ارے جو آدم سے بنی تھی، جو آدم کی پسلی سے جس کو بنایا گیا، وہ کون تھی؟ عورت تھی۔ اور اس عورت نے انسان کو، آدم کو گمراہ کر لیا اور اس کو وہ پھل کھلا دیا جو اس نے خود کھایا تھا، اور ایسا کرنے سے انسان اس کی باتوں میں آ کر وہ گمراہ ہو گیا اور وہ خدا سے چھپ گیا، دور ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ خدا کا فرزند۔ اب کس کی بات اس نے مان لی ہے؟ کس کی بات مانی آدم نے؟ شیطان کی کتوں آئی، خدا نے کیا؟ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، ٹھیک ہے؟ خدا نے کیا انسان سے کہا؟ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، تو نے میری بات کا خیال نہیں رکھا ہے۔ یاد رکھنا اس بات کو، ہم نے بڑے غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے تاکہ ہم آج کے انجیلی پیغام سے واقف ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بات چیت ہو رہی تھی، مسز آپ کہہ رہی تھی میں نے ہوا سے جا کر پوچھنا ہے، اور شرافت صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آدم سے جا کر پوچھنا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ٹھیک ہے؟ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے، اس نے عورت کی بات کو مانا، اور عورت نے کس کی بات کو مانا؟ شیطان کی بات کو مانا۔ اور اب جب وہ خدا کے بچے ہیں، خدا کے لوگ ہیں، خدا سے انہیں بھاگ کر ملنا چاہیے تھا، اور اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کرنے کے بعد خدا سے چھپ رہے ہیں، خدا سے ڈر رہے ہیں، کہتے ہم نے تیری آواز سنی اور ہم ڈر گئے۔ خدا نے کہا تم تو میرے آنے کا انتظار کرتے تھے باغ میں، اور تم آج کیوں ڈر رہے ہو؟ ہم ننگے ہیں، ہم اس لیے ڈر رہے ہیں۔ خدا نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہ تم ننگے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی ایسا کیا، تمہیں کس نے بتا دیا کہ تم ننگے ہو؟ خدا نے کہا کیا تم نے وہ پھل کھایا جس کی بابت میں نے کہا تھا جس دن تم نے اس کو کھایا تو مرا؟ کہتا خدا دیکھ، جس عورت کو تم نے میرے ساتھ کیا نا، اسی نے مجھے کھلایا۔ خدا نے عورت سے پوچھا تو نے کیوں وہ پھل کھایا؟ کہتی مجھے سانپ نے بہکایا، میں نے اس لیے کھایا۔ پھر خدا نے ان کو اس بات کے لیے کہا کہ
کہ تم نے نافرمانی کی ہے، تم نے غلطی کی ہے، تم نے خدا کا حکم توڑا ہے، لہذا اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، اب تم خاک سے لیے گئے ہو، تمہیں دوبارہ خاک میں لوٹنا ہے، جب تک تم نے زندہ رہنا ہے محنت کرنی ہے، کیونکہ تم یہاں پر پھل کھاتے تھے، اب زمین تمہارے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، اب تم اس پر محنت کرو گے، بیج بو گے، اور وہ جو کچھ حاصل دے گی تم نے اس میں سے کھانا ہے۔ اور وہ دونوں پوچھنے کی لوڑ ہے سو اس لیے اس بات کو ہم سیکھیں اور جانیں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، انہوں نے جب ایسا کیا تو ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا، اور خدا نے وہاں پر ان کے لیے موت کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے گناہ کی وجہ سے ان میں موت آئی، اب وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے، اور سب جو اب بنی نوع انسان ہیں وہ گناہ کی وجہ سے خدا کے جلال سے محروم ہو گئے اور خدا سے پیچھے ہو گئے، اب خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو خدا نے ایک ایسا پلان اور ایسا منصوبہ جو اس نے باغ عدن میں بنایا تھا، آج کے دن وہ وعدہ پورا ہوا، اور خدا نے یسوع مسیح کو جو خدا کا کلمہ تھا، جو خدا کا کلام تھا، جو خدا کے اندر تھا اور خدا کے ساتھ تھا، جس خدا نے اس انسان کو بنایا تھا، تو خدا نے انسان کو بنانے لگا تھا تو خدا نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا خدا نے؟ کیا کہا تھا خدا نے؟ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں، ہاللیلویہ۔ کیا کہا خدا نے؟ آؤ ہم، کس کو کہا؟ ہاں، خدا باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس ہے، ہاللیلویہ۔ اس لیے تینوں ایک ہی ہیں، خدا ہے۔ یاد رکھیں خدا کی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ پر غور کریں، انسان کیسے زندہ ہے؟ خدا نے انسان کو بنا کر اس کے اندر جو خود اس کے اندر یونٹی تھی نا، باپ اور بیٹے روح القدس والی، وہ خدا نے انسان کے اندر ڈالی، اور انسان بھی کیا رکھتا ہے؟ بدن، جان اور روح، تو تینوں جب اکٹھے ہیں تو انسان زندہ ہے۔ بغیر روح کے جسم مردہ ہے، بغیر جان کے جسم بیکار ہے، اور جان روح کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جان کی اور بدن کی، جس میں اس نے آ کر ٹھہرنا ہے۔ کوئی بھی کسی کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہے، اس لیے اس بات کو جانیں۔ خدا نے انسان کی زندگی کے اندر اس لیے ساری چیزوں کو بنایا تاکہ انسان اس بات کو جان سکے۔ خداوند یسوع جب خدمت کر رہے تھے تو خداوند نے جیسے باپ میں اور تو ایک ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہو جائے، ہاللیلویہ۔ اس لیے اس بات کو سیکھیں اور جانیں۔ خدا نے کیا کیا؟ انسان کو اس روئے زمین پر سے جب اس کو باغ عدن سے نکال دیا تو اس کے بعد خدا نے اس کلام کو جو خدا نے انسان کے سامنے بیان کیا تھا، اس کلام کو خدا نے آج کے دن پورا کیا، کہ خداوند یسوع مسیح مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال ہے، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع سے لکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے میں اور باپ جو میری سنتا ہے میرے باپ کی سنتا ہے، ہاللیلویہ۔ جو روح یہ اقرار کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا سے نکلا، کہاں سے آیا؟ خدا سے نکلا، یعنی وہ مجسم ہوا، اس نے جسم لیا اور وہ انسان بنا، اور انسان بن کر اس روئے زمین پر وہ آیا، اور اس نے آ کر اس روئے زمین پر ہم بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اور ہماری اس نے قیمت چکائی۔ کرنتھیوں کے خط کے اندر ہمیں یہ بیان کیا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ ہم اپنے نہیں ہیں
क्योंकि हम कीमत से खरीदे गए हैं। यहाँ पर यूहन्ना हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें सिखाते हैं 6वीं आयत में, हम खुदा से हैं। हालेलुया। हम किससे हैं? जो यीशु मसीह के मुजस्सम होने का इकरार करते हैं और उसके नाम पर ईमान लाते और बपतिस्मा लेते हैं, वो निजात पा जाते हैं। खुदा का कलाम बयान करता, वो किससे है? वो खुदा से। जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर, हालेलुया, तो जो उसके नाम पर ईमान लाए वो अब क्या हो गए? खुदा के फर्जंद। वो पहले किसके फर्जंद थे? आदम के। अब जब उन्होंने यीशु को कबूल कर लिया तो किसके फर्जंद बन गए? खुदा के। हालेलुया। खुदा को यीशु ने हमें किसके फर्जंद बनाया? खुदा के। और इसलिए यीशु मसीह सरोए जमीन पर आया। हमने पढ़ा, अभी हमने सुना, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। हालेलुया। इसलिए हम इस बात को सीखें और जाने जो खुदा का मंसूबा था इंसान के लिए, कि इंसान उसके साथ रफाकत करे, जिंदा रहे और उसके साथ बातचीत करता रहे। क्यों जी? रफाकत साथ साल बाद गिरजे होंगे, खुदा चाहता रफाकत कर रही है ना। खुदा क्या चाहता था आदम से? कि वो खुदा से रफाकत रखे, ठीक है, पर रफाकत ने रफाकत तोड़ दी। यीशु ने वो जब पैदा हुआ तो उसने आकर उसकी रफाकत को खुदा के साथ बहाल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब हम खुदावंद यीशु के आने के सबब से जिंदा है। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम कितने बाबरकत लोग हैं, हम कितने मुबारक लोग हैं कि यीशु मसीह के मुजस्सम होने का इकरार करते हैं कि हमारे लिए मुजस्सम होकर आए, ताकि हम जो इंसान हैं, जो इस रोए जमीन पर आए हैं, हम उस पर ईमान लाएं, बपतिस्मा लेकर हमेशा की जिंदगी के। यीशु मसीह ने सिखाया, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो अब तक कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इसलिए भेजा ताकि हम जिंदा रहें, हम उस पर ईमान लाए और क्या रहे? क्योंकि खुदा जिंदा है। यीशु ने यूहन्ना पर मुकाशफा खोला और यूहन्ना को यीशु ने कहा, मैं जिंदा हूं, देख मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और मैं अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो अब तक कभी नहीं मरेगा। वो मर भी गया तो भी वो जिंदा है। हालेलुया। इसलिए खुदा ने लाजर की कब्र पर इस बात को साबित किया कि यीशु क़यामत है। यीशु कौन है? क़यामत है। इसलिए यीशु का वो वादा, वो कलाम उसके दौरान पूरा हुआ कि यीशु कौन है? क़यामत है, यानी यीशु मुर्दों में जान डालता है। आज का दिन जो खुदा के जलाल से महरूम हुए थे, जो गुनाह के सबब से मर गए थे, वो यीशु मसीह के आने के जरिए से जिंदा हो गए और उन्होंने जिंदगी पाई। और यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। सो खुदा का कलाम हमारी ये रहनुमाई करता है। बाइबल मुकद्दस हमें इस बात के लिए तैयार करती है कि हम इस बात को सीखें, हम इस बात को जानें कि खुदा ने अपने बेटे को, इकलौते बेटे को उसने इसलिए भेजा ताकि उसके साथ रफाकत जिंदा रहे। हालेलुया। उसके साथ उसकी रफाकत हमेशा रहे, उसके साथ उसका पैचअप हमेशा रहे, उसके साथ उसकी मुलाकात रोज हर वक्त होती रहे। हालेलुया। बाग़ अदन में खुदा कब आता था? ठंडे वक्त में। पर अब खुदा यीशु के वसीला से हमारे साथ नहीं, रफाकत रखता है। बोलो क्या रखता है हमारे साथ? उसने कहा गर्ज रूह में हर वक्त है, वो हर वक्त हमारे
हमारे साथ अब रफाकत रखना चाहता है, क्योंकि वो हम में जिंदा है। हालेलुया। और उस पर ईमान लाकर हम क्या बन गए? हमेशा की जिंदगी के वारिस बन गए हैं। हालेलुया। हम खुदा के फर्जंद बन गए। आज का दिन मसीहियों के लिए, आज का दिन पूरी दुनिया के लोगों के लिए इस बात का चैलेंज है, जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो खुदा का फर्जंद कहलाएगा। जो ये इस बात का इकरार, जो रूह इस बात का इकरार करेगी कि यीशु मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। हालेलुया। वो रूह किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। पर जेड़ी रूह यीशु को कबूल नहीं करेगी, वो खुदा वालों नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की। सारी दुनिया के लोगों से खुदा प्यार करता है, और सारी दुनिया के लोगों के लिए आज ये पैगाम है, आज पूरी दुनिया के लोगों के लिए पैगाम है कि जो कोई यीशु को कबूल करेगा वो खुदा की मानद हो जाएगा, जो कभी नहीं मरता, और उसके लोग भी जो उस पर ईमान लाएंगे वो कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि ये मसीह सादिकुल कौल का कौल है। हालेलुया। जिसने जो कहा उसने पूरा करके दिखाया। इसलिए खुदा का कलाम हमें बयान करता है, जब हम चौथे बाब की 10वीं आयत यूहन्ना के खात्मे से पढ़ते हैं, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कुफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। आमीन। हालेलुया। खुदा इंसान से कितना प्यार करता है कि उसने इंसान की खातिर अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा। और खुदा का कलाम में गलतियों के खत के चौथे बाब की 4वीं आयत में बयान करता है, क्या लिखा है? कोई बढ़कर बरकत हासिल करेगा। आज इंजील का दिन है, आज खुशखबरी का दिन है, आज लोगों को पैगाम देने का दिन है। डरिए, क्या पैगाम सुनकर आए? तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। आज मुनज्जी की पैदाइश का दिन है, आज मुनज्जी यीशु की पैदाइश का दिन है, आज मसीहा की पैदाइश का दिन है, आज इब्ने खुदा की पैदाइश का दिन है। हालेलुया। इसलिए आसमान से फरिश्ते आए ताकि हम सब इस रोए जमीन पर जो रहते हैं हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। पढ़ेंगे या मैं पढ़ दूं? कलाम में लिखा है, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने अपने बेटे को कैसे भेजा? है? कैसे भेजा? मुजस्सम करके। खुदा ने अपने बेटे को कैसे भेजा? मुजस्सम करके, ताकि वो इंसान बन जाए, और वो औरत से पैदा हुआ। कलाम खुदा बयान करता है, फरिश्ते ने आकर पैगाम क्या दिया? वो मलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। तो कितनी मुबारक औरत है, तो कितनी बाबरकत खतून है, तो कितनी ऑनरेबल खतून है, जिसको खुदा ने चुना है कि तू खुदा के बेटे को जन्म दे। हालेलुया। आज का दिन हमें मुबारक बनाने के लिए है। खुदा ने यीशु मसीह ने फरमाया कि जो मेरे कलाम को सुने और उस पर अमल करे वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। हालेलुया। कितने मुबारक लोग हैं, कितने बाबरकत लोग हैं हम, जो खुदा यीशु की बातें सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर अमल करते हैं, और हम खुदा के फर्जंद कहलाते हैं। हालेलुया। आज का दिन हमारे लिए, इस रोए जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए खुशी और मुसर्रत का दिन है, खुदा की मोहब्बत का दिन है, खुदा के कलाम के वादों के पूरे होने का दिन है। आज के दिन क्या हुआ हम लोगों को बता सकते हैं। आज के दिन खुदा के कलाम के सारे वादे पूरे हुए, क्योंकि यीशु मसीह के मुतालिक 39 किताबों के अंदर जो पेशगोइयां दी गई थी वो सारी पूरी हुई। इसलिए कि खुदा इंसान से प्यार करता है। लोगों को ये बताने का दिन है कि आज के दिन यीशु मसीह खुदावंद निजात दहिंदा मुन्नजी बनकर इस जमीन पर आया, जिसने आकर
मेरे गुनाहों का कफारा दिया। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि मेरे गुनाहों का कफारा दे। हालेलुया। और मैं उस पर ईमान लाऊं। खुदा ये चाहता मैं हमेशा जिंदा रहूं। हालेलुया। आइए फिर हम खुदा के हुजूर में उसका शुक्र अदा करें, यीशु के आने के मकसद को, पर्पस को जाने। आज हम इस बात को सीखें, जाने कि खुदा ने अपने बेटे को क्यों भेजा। ये पैगाम हम अपने साथ लेकर जाएं, इसलिए कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, इसलिए कि मेरे गुनाहों का कफारा हो जाए, इसलिए कि खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है, इसलिए कि खुदा जिंदा है और वो चाहता मैं भी जिंदा रहूं। खुदा हमेशा अब्दुल आबाद जिंदा है, इसलिए यीशु मसीह ने आकर ये पैगाम दिया कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, अब तक जिंदा रहेगा। आज का दिन ये बताने का दिन है कि मुझे खुदा ने जिंदगी दी है और मैं जिंदा हूँ, हमेशा की जिंदगी का वारिस हूँ। यीशु मसीह पर ईमान लाकर आप भी यीशु पर ईमान लाइए और आप भी जिंदगी को पाइए, आप भी खुदा की बादशाही को पाइए, आप भी यीशु को कबूल करके आप भी हमेशा खुदा के साथ रफाकत करने वाले बन जाइए, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप रूह में हर वक्त उसके साथ कनेक्टेड हो। आओ खुदा का शुक्र अदा करें जो हमारे लिए इस रोए जमीन पर अपने वादे को पूरा करता है, इंसान के साथ इतनी मोहब्बत करता है कि अपने बेटे को मुजस्सम करके भेजा ताकि वो मेरे गुनाहों का कफारा दे, वो मेरी खातिर कुर्बान हो, वो मेरी खातिर क्रूस पर अपनी जान दे। खुदा का शुक्र करो क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। हालेलुया।